عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخنع اسمی عند اللہ عز وجل رجل تسمى ملک الاملاک رواہ البخاری مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کوئی آدمی ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کسی آدمی کا نام رکھ دے، بادشاہوں کا بادشاہ کسی آدمی کا نام رکھ دے۔ آج کئی لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے شاہ جہاں، کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے شہنشاہ، کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے بادشاہ، اس طریقے سے پاشا بولتے ہیں، آج اس کو فارسی زبان میں پاشا بول سکتے ہیں۔ تو لہذا اس قسم کے بہت سے نام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو شہنشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ملک الاملاک صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات مبارکہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان شہنشاہ کسی آدمی کا نام رکھ دیتا ہے، ملک الاملاک کسی آدمی کا نام رکھ دیتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اس طریقے سے کوئی کسی کا نام رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے ذلیل ترین نام ہے، سب سے ذلیل ترین نام ہے۔ لہذا نام ایسے رکھنا چاہیے جس کے اندر تکبر نہ پایا جائے، یا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے شاہ جہاں، پورے دنیا کا بادشاہ، تو لہذا اس نام کے اندر ہی تکبر پایا جاتا ہے، اس نام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا نام پاشا یا بادشاہ رکھ دیا جاتا ہے، تو لہذا اس نام کے اندر بھی تکبر ہے۔ ان ناموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے نام مت رکھیے جس کے اندر تکبر کی بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذلیل ترین نام یہی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے کوئی انسان فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، بہت بدکار آدمی ہے، لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں ہمارے سردار لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقول للمنافق سید فإنه إن يكن سیدا فقد اسخطتم ربکم عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی منافق کو سردار مت کہو، اس لیے کہ اگر یہ شخص سردار ہوا تو یقیناً تم نے اپنے رب ذوالجلال والاکرام کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق کو سردار نہ کہا جائے۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بسا اوقات دو چہرہ رکھتے ہیں، گرچہ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے اندر دو چہرہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ چہرہ، کافروں کے لیے الگ چہرہ، بڑوں کے لیے الگ چہرہ، چھوٹوں کے لیے الگ چہرہ، اسلام کے معاملے میں الگ چہرہ، اور اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے لیے الگ چہرہ۔ تو اس طریقے سے کوئی آدمی اس مذہب کے والوں کے پاس جائے تو ویسا بن جائے، اور ہمارے پاس آئے تو ہمارے جیسا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ تم انہیں کہو کہ ہمارا بڑا لیڈر یا ہمارا سردار یا ہمارا سید، تم اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا کہا اور وہ تمہارا سردار رہا تو اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا، ہمیں لیڈر بھی چننا ہے تو ایسے لیڈر کو چننا ہے جو اپنے تمام تر معاملات میں اخلاص والا ہو، تمام تر معاملات میں سچا ہو، مسلمانوں کے ساتھ وفادار ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو جو باتیں کہتا ہے، کسی کو شہنشاہ کہتا ہے، کسی کو بادشاہ کہتا ہے، کسی کو شاہ جہاں کہتا ہے، یا اس طریقے سے متکبر والے الفاظ کسی شخص کے حق میں استعمال کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منافق کو اگر کوئی مومن کہتا ہے سید، سردار کہتا ہے، ہمارا سردار کہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے لیڈر کو چننے کی کوشش کرے جو ہمارے لیے ہمارے تمام تر معاملات میں، بلکہ اسلام کے معاملات میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں مخلص ہو۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو کوئی آدمی برا بھلا نام دینے لگتا ہے یا برا بھلا گالی دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ کسی کو کینسر ہو جائے تو کینسر کی بیماری کو کوئی آدمی گالی دینے لگتا ہے، تو لہذا اسی طریقے سے کسی کو بخار ہو گیا تو بخار کو گالی دینے لگتا ہے۔ یہ مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی یا ام صائب،
تزفزفین، ایس ام صائب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کانپ رہی ہو؟ ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا الحمى لا بارک اللہ فیہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہلاک کرے، اس بیماری کو برباد کرے، برکت نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تسب الحمى، لہذا بیماری کو تم گالی مت دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها تذهب خطايا بنی آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، اس لیے کہ بیماری تمہارے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے تمام زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری کو بھی برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مومن کی زبان اللہ رب العالمین کے یہاں بہت مقام رکھتی ہے، بہت حیثیت والی رکھتی ہے، اس لیے مومن کو ایسے زبان سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، چاہے کسی کو پکارنے کے معاملے میں ہو یا چاہے کسی کو کہنے کے معاملے میں ہو۔ چاہے مثال کے طور پر کوئی آدمی برا بھلا ہی آدمی ہے، لہذا اگر آپ اس کو برا بھلا نام سے پکاریں گے تو یقینی طور پر وہ آدمی ناراض ہوگا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو مولنی پڑے گی، کیونکہ آپ مومن ہونے کے بعد ایسے نام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اگر کوئی انسان ایمان لانے کے بعد بھی کسی چیز کو برے نام سے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ عظیم ترین گناہ ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنی زبان سے ایسے الفاظ پکارنا نہیں چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کا نام ہی بادشاہ ہے، کسی آدمی کا نام ہی شہنشاہ ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں اس نام سے پکاروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھے مول لینی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ذلیل ترین نام ہے، اور ذلیل ترین نام کو تم اپنے حق میں کیسے پسند کر سکتے ہو؟ لہذا اسی سے پوچھ لیا جائے کہ میں تمہیں کس نام سے پکاروں۔ اگر وہ کہے کہ مجھے فلاں نام سے پکارو تو اسے فلاں نام سے پکارا جائے۔ لہذا آدمی کو ایسے تمام کے تمام تکبر والے نام کو بدل لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی آدمی کو اگرچہ ہمارا لیڈر بنا ہوا ہے اس کو ہم سید نہیں کہہ سکتے اگر وہ منافق انسان ہے، اگر وہ بدترین انسان ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی بیماری کو ہم گالی نہیں دے سکتے، بیماری کے بارے میں کوئی برا بھلا الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین تیری ہر قسم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اور رب العالمین تو اپنے محبوب ترین بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔